اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ میں بہت مختصر الفاظ میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی کہ قرآن پاک زندگیوں کو کیسے بدلتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے میری زندگی بھی عام سی تھی، جیسے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں نا، اور بس دین اسلام ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ اذان دی جاتی ہے اور دین اسلام کے بارے میں ہمیں جو بیسکس باتیں بتائی جاتی ہیں، بالکل ویسی میری زندگی تھی۔ نماز کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، اور مصیبت آنے پہ پڑھ لی، اور روزے رکھ لیتے تھے۔ لیکن پریکٹیکل جو دین ہوتا ہے نا، عملی لحاظ سے اس میں اتنی مضبوطی نہیں تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے چن لیا۔ ایسے گھر میں ایک دن بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے، تو ایک جو درس ہے، ہمارے گھر میں کوئی آنٹی آئی ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے گھر کے پاس درس ہے، اور ہم اس وقت بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے، اور ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ کب اٹھ کے جائیں اور ہم اپنی مووی دوبارہ سے کنٹینیو کریں۔ خیر انہوں نے بتایا، امی نے کہا کہ چلو آپ فری ہوتے ہو گھر میں تو آپ اسکول کالج کے بعد چلے جایا کرو۔ ہمیں بھی لگا کہ چلیں ٹائم پاسنگ کے لیے کبھی فری ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ جب ہم نے جانا شروع کیا تو قرآن پاک خود اتنی اٹریکٹیو، اتنی خوبصورت بک ہے نا کہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے۔ وہ جب انسان بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارے اعصاب کو پرسکون کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سکون اس مجلس میں محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا، ہم نے جسٹ ٹائم پاسنگ کے لیے، میں کیونکہ اسپورٹس میں تھی اسکول میں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں زیادہ ٹائم وہاں پہ دے سکوں، تو میں تو بہت ہی کام جاتی تھی۔ لیکن جب میں جاتی تھی میرے پاس اپنا قرآن پاک بھی نہیں تھا، میں اپنی بہن کا قرآن پاک لے کے اس کے اوپر تفسیر لکھا کرتی تھی۔ لکھنے میں میری رائٹنگ اچھی تھی اور سپیڈ بھی زیادہ تھی، تو میں لکھ لیا کرتی تھی۔ میرے پاس اپنا نہیں تھا اور میں لیتی بھی نہیں تھی، میں کہتی تھی میں نے کون سا ریگولر یہ کرنا ہے، میں تو جسٹ کبھی کبھی آتی ہوں یہاں پہ۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو چننا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رحمت ہے، اس میں انسان کا کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے موت سے ہمکنار ہونے سے پہلے قرآن ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ہمیں اس سے روشناس کروا دیا، اس سے جوڑ دیا ہمیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کو لکھتے کرتے دین سے بہت محبت ہو گئی، قرآن کے کام سے بڑی محبت ہو گئی۔ کبھی اسائنمنٹس بنانا، کبھی تفسیر لکھنا، کبھی کسی چیز کی تیاری کرنا، یہ سارے کام اچھے لگتے تھے۔ کرتے پھر ایک وہ دن آیا جب ہم نے دوپٹہ اتار کے عبایا پہن لیا، اور ایک وہ وقت آیا جب ہم نے برقعوں کو صرف باہر نہیں، اپنے گھر میں بھی ہم نے شرعی پردہ جو ہے وہ اس کو شروع کیا۔ آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلا کیسے قرآن پاک ہماری زندگیوں میں شامل ہوتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ اور پھر شادی کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ ایسا ہی پارٹنر دینا کہ تیرے دین کو ہم کبھی چھوڑے نہیں، کیونکہ یہ کام شروع تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جس کو مکمل بھی چند لوگ کر پاتے ہیں، اور اس پہ استقامت بھی کسی کو ملتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ساتھی بھی ایسا دیا جو قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب سے قرآن پڑھا ہے اس وقت سے اب تک قرآن پاک ہاتھ میں ہے۔ ہاں ایک چیز جو میں بہت مس کرتی ہوں، عمل جو ہے نا انسان کا بدلتا رہتا ہے۔ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہوئے شروع میں عمل تھا نا، جو شوق، جو محبت، جو جذبہ اس وقت تھا، اب اس میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے۔ لیکن جب بھی کمی ہوتی ہے نا تو دل بڑا اندر سے بے چین ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ حدیث ذہن میں آتی ہے نا کہ ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، ہم انسان ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ بس اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ اپنی زندگی میں، آپ نے ہماری زندگی میں موقع تو یہ دیا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ لیں، سیکھ لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے آئے ہیں، لیکن اب میرے مالک اس کو کبھی زندگی سے نہ جانے دینا۔
آگے اللہ پاک نسلیں ایسی ہم سے اٹھائے جو قرآن پاک کو لے کے چلنے والی ہوں اور ہمیں بھی اس پہ جمانے والی ہوں، اور جب ہم مریں تو ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو۔ بس اب شدت سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ یہ بہت مختصر الفاظ میں بتائی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پوری اگر ممکن ہوا تو وقتاً فوقتاً آپ لوگ کو اپنے قرآن پاک کی طرف آنے کی جو جرنی ہے وہ میں شیئر کرتی رہوں گی۔ اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں مشکل بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں آسان بھی ہیں۔ میوزک کو کیسے چھوڑا، پردے کا آغاز کیسے کیا، دیندار گھرانے میں شادی کیسے ہوئی، اور یہ ساری چیزیں تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان قدم اٹھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ راہیں خود ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ بس ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کے لیے چن لے، ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔